بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 3 دفعہ سلام عرض کریں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج سفر کی 30 تاریخ ہے، سفر کی 28 تاریخ اور سن 11 ہجری بروز بدھوار اتفاق سے اس سال بھی 28 سفر بدھ کے دن تھا، دن اور تاریخ مل گئی۔ 11 ہجری یہ وہ سن ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ اللہ کا حبیب اس دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی، تین قسم کی تکلیفیں، شدید بخار کہ آپ کے جسم پر لحاف تھا، لحاف کے اوپر بھی ہاتھ رکھنا مشکل تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا شدید بخار ہے، فرمایا اجر بھی اتنا ہی ہے۔ اگر بخار اتنا ہے تو اجر بھی اتنا ہے۔ دوسری تکلیف آپ کو سخت کھانسی، تیسری تکلیف سر مبارک میں درد، پٹی کھینچ کر حضور نے باندھ دی گئی، طبیعت ناساز ہے۔ اللہ پاک دنیا والوں کو دکھا رہا ہے کہ ان چیزوں سے پاک صرف میری ذات ہے۔ اور میں ہی اکیلا معبود ہوں تمہارا، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں جن پیغمبروں کو میں بھیجتا ہوں
اپنی حکمت کے تحت انہیں بشر بنا کر بھیجتا ہوں۔ عیسائیوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزے دیکھ کے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہودیوں کو دھوکہ ہوا عزیر علیہ السلام کا 100 سال کے بعد واپس لوٹ کر آ جانا، کہا یہ خدا کا بیٹا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے میرے حبیب میں تمہیں اس تہمت سے بچانا چاہتا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ تم پہلے یہ اعلان کر دو، میرے متعلق یہ خیال نہ کرنا میں کچھ اور ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، جز ہوں، نہیں، انما انا بشر مثلکم۔ مسئلہ یہ تھا، بنا کچھ اور لیا۔ بیماری بشر پر آتی ہے، اللہ پر نہیں آتی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، مسجد اداس ہو گئی۔ صحابہ کی محفل میں وہ رونق نہ رہی، آپ مسجد میں تشریف نہیں لا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ۔ اس کا انکار نہ شیعہ کی کتاب کرتی ہے، نہ اہل سنت والجماعت کی کتاب کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں سرکار کی حیات طیبہ میں پڑھائی، 17 نماز۔ یا میں ضمن ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آج کل ایک نیا مسئلہ نکلا ہے کہ روحانی خلافت علی المرتضیٰ کو ملی ہے اور امور سلطنت کی خلافت ابو بکر صدیق کو ملی ہے۔ بھئی علی ہمارے سر کا تاج ہے، علی ہمارے دل کی دھڑکن ہے، علی ہماری آنکھوں کا نور ہے، علی ہمارے دل کا سرور ہے، علی اول بھی ہمارا سردار ہے، آخر بھی ہر ولی کا سردار علی ہے۔ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدا بنام علی۔ علی ہی ہے، وہ علوم سے مشتق ہے، وہ بلند ہی بلند ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کی شان ہو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جس کو بشارت دی گئی ہو، اس علی کے مقابل میں ہم کسے لائیں؟ لیکن رسول اللہ جو منصب جس کو دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں، اور ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر سے، گلاب کی اپنی خوشبو ہے، اس کا اپنا رنگ ہے، چنبیلی کی اپنی خوشبو ہے، اس کا اپنا رنگ ہے۔ میں ایک سوال ان سے ضرور کر سکتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ نماز پڑھانا یہ امور دنیا سے ہے یا روحانیت کا معاملہ ہے؟ قصہ ختم۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کو معراج پر لے جانے والا ابو بکر ہے۔ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں ہمیں جتنا فیض ملا ہے نماز کی برکت سے ملا ہے۔ سارے احکام رب نے زمین پر بھیجے ہیں نماز کا حکم دینے کے لیے، فرمایا پیارے میرے پاس آؤ، پاس بلا کر نماز کا حکم دیا۔ جی جو اہل علم ہیں ان کے لیے راہ کھل جائے گی انشاءاللہ۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سر مبارک پر پٹی باندھی ہے، اور دوستو میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ حضور نے علاج بھی کرایا ہو۔ اب میرا مطالعہ بڑا کمزور ہے، بڑا ناقص ہے، میں خود بھی کمزور اور ناقص ہوں، لیکن میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ سرکار نے علاج بھی کرایا ہو۔ لہٰذا جو بزرگ اس پر باقاعدہ بحث کی ہے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے، کہ آدمی بیمار ہو جائے علاج کرائے کہ نہ کرائے۔ بعض کہتے ہیں علاج نہ کرائے، یہ توکل کے خلاف ہے علاج کرانا، اللہ کے سبب معاملہ کرے۔ اللہ اپنے بندے کو جس حال میں تو رکھتا ہے ہم راضی ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں علاج کرانا چاہیے، ہم نے فرض سمجھ لیا ہے۔ باہر کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مسجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ سر مبارک پر پٹی کھینچ کر باندھی ہوئی ہے، بڑا درد ہے، شدید درد ہے۔
اور خود آپ چل بھی نہیں سکتے، یہ بشری تقاضا ہے۔ نبوت کی طاقت الگ ہے، یہ بشری طاقت ہے۔ ایک ہاتھ علی المرتضیٰ کے کندھے پر رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ اپنے چچا حضرت عباس کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، اور آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام پوری کیفیت نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک، پاؤں مبارک کا جو انگوٹھ ہے اس کا زمین پر خط کھینچتا چلا آیا ہے، یعنی پاؤں اٹھا کر آپ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ضعف شان نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ شان نبوت کو بہت مناسب ہے کہ پیغمبر کبھی اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ سواری سے بھی گر سکتا ہے، لہذا اپنے ذہنوں کو الوہیت کی طرف نہ لے جاؤ، بلکہ ایک بشر اور انسان سمجھو۔ اللہ کا نبی اپنی سارے کمالات کی وجہ سے بشر سے، انسان سے افضل ترین ہے، لیکن اس کا نوع جو ہے وہ جن نہیں، فرشتہ نہیں، بشر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ پتھروں سے کلمہ پڑھا لینا، آواز دینا، اشارہ کرنا، درست کا دوڑ کر آ جانا، ہرنی کا پناہ مانگنا، اشارہ کرنا، چاند کا ٹکڑے ہو جانا، ہاتھ اٹھانے، ڈوبا ہوئے سورج کا واپس آ جانا، ساری شانیں اعلیٰ ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور سب سے بڑی شان یہ یوحیٰ الیہ، جبریل میرے پاس پیغام لاتا ہے۔ سب سے ممتاز ہو گئے، کسی اور کے پاس تو جبریل نہیں آتا۔ تو آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اس حدیث پاک کی راوی ابو سعید خدری ہے، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی المنبر، منبر پر حضور تشریف فرما ہوئے، رونق افروز ہوئے، ذو فگن ہوئے، اور کیا فرمایا؟ فقال ان عبدا خیرہ اللہ بین یؤتیہ من زہر الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دیکھا نا، عبداً، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اعلیٰ شان ہے۔ ہم بھی کسی ٹیڑھے آدمی کو کہیں نا بس سنور جا، ٹھیک ہو جا، تو کیا کرے؟ بندہ بڑھ اور انسان بڑھ۔ تو معلوم ہوا بندہ بڑھنا اور انسان بڑھنا یہ دو ٹانگوں والا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ جی، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، سنو کس بات میں؟ اگر یہ دنیا کی رونق پسند کرتے ہو تو دنیا میں رہو، اور اگر آخرت کو پسند کرتے ہو تو آخرت کو پسند کر لو۔ کسی کو نہیں اختیار دیا جاتا۔ اسرائیل وقت پر آتا ہے، آتا بھی نہیں، بھیج دیتا ہے کسی کو، بھیجتا نہیں، وہیں سے روح کو بلا لیتا ہے۔ اس کے روح قبض کرنے کے بڑے مختلف طریقے ہیں، کبھی خود جاتا ہے، کبھی اپنی جماعت میں سے کسی اور فرشتے کو بھیج دیتا ہے، کام وہی کر رہا ہے۔ اصل مرکز میں، ہیڈ کوارٹر میں اسرائیل ہی بیٹھے ہیں، دفتر ان کے پاس ہے، ہر ایک کی زندگی کا ایک ہی سیکنڈ وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کا پورا رجسٹر اور سارا ان کے پاس موجود ہے۔ ایک مشرق کے آخری کونے پر مرنے والا ہے، ایک مغرب کے آخری کنارے پر مرنے والا ہے، اسرائیل کے علم میں ہے۔ کس محلے کے، کس مکان کے، کس کونے میں کون بوڑھا پڑا ہوا ہے، اور کس محلے کے کس مکان کے کونے میں ایک بچہ پگھوڑے میں پڑا ہوا ہے، میں نے اس کی بھی روح قبض کرنی ہے، اس کی بھی، اور جبریل کے علم میں ہے۔ ذرا توجہ کرو، علم کی بات نہیں چھیڑوں گا، لیکن تمہیں ایک میں سوال دے رہا ہوں۔ اسرائیل کے علم میں ہے ہر انسان کی زندگی کا آخری لمحہ، وہ جانتا ہے کس نے مرنا کس وقت ہے، کہاں مرنا ہے، تفصیلی علم اسرائیل کے پاس ہے، نص سے ثابت ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت ہو تو شرک نہیں بنے گا، کیونکہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ کا علم یہ حقیقی ہے، وہی عطا کرتا ہے، اور ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے۔
ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی میرے سامنے ذکر آ رہا ہے. فبکا ابو بکر ہے، جب سرکار نے یہ کلمات یہ بات فرمائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے. اب اس میں رونے والی کوئی بات نہیں ہے نا، کہ حضور فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اختیار دیا ہے. ان اللہ خیر عبدا، عبدا نکرہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ابو بکر صدیق رونے لگ گئے اور کیا کہ فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ سب آپ پر قربان، ہم آپ پر فدا کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اس سے میں نتیجہ نکال رہا ہوں کہ مجمع تو بڑے ہوتے ہیں، صاحب دل کوئی کوئی ہوتا ہے، بات تک کی تہ تک پہنچنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ کچھ ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، دیہاتی بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک تحفہ دیتا ہوں. بھینسیں تو بہت سی رکھی ہوتی ہے، دودھ دینے والی کوئی کوئی ہوتی ہے. بیٹے بہت ہوتے ہیں، بیٹے بہت ہوتے ہیں، بہت کیا ہے 12 ہوتے ہیں، یوسف ایک ہی ہوتا ہے. اب کسی کی ماں کی گود میں یوسف نہیں آئے گا. پنجابی کی لفظ استعمال کر رہا، ایک پتر نے 11 وقت پا چھوڑیا. اردو جو میرے کو اس واسطے کوئی خوبصورت لفظ نہیں سی، بعض پنجابی کے لفظ بڑے بہترین ہو. اے وقت پا چھوڑنا، 11 پتر وقت پا چھوڑیا. پریشان ہو کہ کی کریے، اس رو کس طرح ابے دی نظر تو ہٹائیے. اللہ اکبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے متعجب ہوئے کہ یہ ابو بکر کیا کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، رونے والی کوئی بات نہیں، اور یہاں فدا ہو رہا ہے. فدا تو سارے صحابی ہر وقت ہی ہوتے ہیں سرکار کی ذات پر. فقال الناس، بلکہ لوگوں نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، شیخ کسے کہتے ہیں؟ جو ساری قوم کا سردار ہو. اس کا مطلب ہوا کہ حضور کی حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، یہ مقدم ہیں، یہ آگے ہیں، ہمیشہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے. انظروا الی ھذا الشیخ یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عبد خیر اللہ بین یعطی من زہرۃ الدنیا وبین ما عنده یقول فدیناک بآبائنا وامہاتنا. حضور نے تو ایک بندے کی خبر دی ہے اور یہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور رو بھی رہا ہے. فرماتے ہیں کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کان رسول اللہ هو المخیر وکان ابو بکر اعلمنا. یہ جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ حضور کی خود اپنی ذات پاک ہے، اپنے متعلق حضور بتا رہے ہیں. اور ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا ہے. اب استاد بیٹھے ان سے پوچھ لو کہ جب نماز کا وقت ہو تو مصلی پر کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب بڑھیں گے یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم؟ نہیں، جو قوم میں سے سب سے زیادہ علم والا ہوگا وہ آگے بڑھے گا. اسی لیے مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ پیغمبروں نے مصلی خالی چھوڑا ہے، آ رہا ہے جس کے علم کی شادیانے دنیا میں بج رہے ہیں. اللہ اکبر، حضور سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، لہذا مصلی پر کوئی بھی نہ پڑھے. آدم علیہ السلام ابو البشر ہونے کے باوجود آگے نہیں بڑھتے، ابراہیم خلیل اللہ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے پیچھے ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے پیچھے ہیں، یوسف جیسے حسین پیغمبر بھی پیچھے کھڑے ہیں. آیا حسینوں کا سردار، آیا علم کی دولت تقسیم کرنے والا.
خدا کی قسم میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ہم لکھنے پڑھتے ہیں، کاپی کتاب ہمارے پاس ہے، مطالعے کی میز ہے، ساری راز مغز کھپاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، پھر بھی علم کی کسی حد کو نہیں چھو سکتے۔ اور قربان جائیے جو عرب کے بدو آئے میرے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے، نہ کاپی ہے، نہ کتاب ہے، نہ قلم ہے، نہ لکھنا جاتے ہیں، نہ پڑھنا جاتے ہیں، نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے، آج دنیا کے امام بن گئے۔ سبحان اللہ۔ علم میں صحابہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا میرے صحابہ اصحابی کالنجوم، یہ ستارے ایسے نہیں ہیں کہ بس دیکھتے رہو، نہیں، علم کے ستارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، نور کے ستارے ہیں، عشق و محبت کے ستارے ہیں، کیف و مستی کے ستارے ہیں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ لینا ہو تو میرے صحابہ سے لے لو۔ میں نے اپنی ساری دولت صحابہ میں تقسیم کی ہے، ہر صحابی میری دولت کا امین ہے۔ جس امتی نے میں جو کچھ لینا ہو میرے صحابی سے، بے یہ مقتدیتم اہتدیتم، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ انہی دنوں سرکار شہدائے احد کے پاس بھی تشریف لے گئے زیارت کرانے کے لیے، امیر حمزہ کی ملاقات کے لیے۔ سید الشہداء کا لقب حضور نے حضرت حمزہ اپنے چچا پاک کو دیا ہے۔ یاد رکھنا، آپ سید الشہداء کسے کہتے ہو؟ یہ تم کہتے ہو، رسول اللہ نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا ہے۔ کیوں غلط استعمال کرتے ہو؟ امام حسین بھی سید الشہداء ہیں، امام حسن بھی سید الشہداء ہیں، حضرت عمر بھی سید الشہداء ہیں، عثمان غنی جو مظلوم شہید ہوئے سید الشہداء ہیں، علی المرتضیٰ بھی سید الشہداء ہیں۔ لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس کو کہا ہے۔ میں امام حسین کی سیادت کی اور شہادت کی نفی نہیں کر رہا، میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کی زبان پاک سے سید الشہداء کا لقب کس کے لیے نکلا ہے؟ وہ صرف حضرت حمزہ ہے۔ ان کی زیارت کے لیے، اپنی زیارت کرانے کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے، اور انہیں خوشخبری کی سنانے کے لیے کہ بس میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، عالم برزخ کے پردے اٹھا کر تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور وہیں سرکار نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ بھی سنو۔ اس حدیث کے راوی عقبہ بن عامر ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ علیہ قتل احد بعد 8 سنین، 8 سال کے بعد، 8 سال گزر گئے نا حضرت شہدائے احد کو، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے صلی کے 2 معنی ہیں، نماز پڑھی یعنی نماز جنازہ۔ پھر فقہا بات کریں گے کہ 3 دنوں تک اگر نماز نہ پڑھی جائے، کسی کو دفن کر دیا جائے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ 3 دن تک قبر پر جا کر نماز پڑھ سکتے ہو، اس کے بعد نہیں۔ تو 8 سال کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ حضور کی خصوصیت، کسی اور کو اجازت نہیں۔ اگر صلی اللہ کا معنی دعا کیا جائے تو بالکل واضح معنی ہے کہ حضور نے سب کے لیے دعا مانگی۔ ثابت ہوا کہ مزار پر جانا حضور کا طریقہ ہے، وہاں جا کر دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں میرے دوست، اس سے ہمیشہ بچنا، قبر کا طواف نہ کرنا۔ یہ طواف عبادت ہے اور کعبے کے لیے خاص ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور خبردار کسی مزار پر سجدہ نہ کرنا، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت تو شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی اکثر جمہور علماء کے نزدیک یہ حرام ہے، اس سے بھی بچو۔ بلکہ اعلی حضرت مولانا عمر رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا قبر کو بوسہ بھی نہ لے، ہاتھ بھی نہ لگائے۔ آپ نے وہاں پھر خطبہ ارشاد فرمایا،
ممبر پر تشریف فرمائے. ثم طالع علی الممبر. طالع کسے کہتے ہیں؟ طلوع شمس، سورج کے چڑھنے کو طلوع کہتے ہیں. طالع طالع البدر علینا من ثنیات الوداع. سبحان اللہ. جبریل امین حاضر ہوئے سرکار کی مجلس میں انسانی شکل میں. حضرت عمر فاروق روایت اس طالع علینا رجل، ایک آدمی نے طلوع کیا یعنی آ گیا. سرکار ممبر پر تشریف فرما ہوئے. فقال انی بین ایدیکم فرط، میں تمہارا فرط ہوں. فرط کسے کہتے ہیں؟ اے بچہ فوت ہو جائے تو جنازے کی دعا مانگتے ہو، اللہ مجل ہو لنا فرط. فرط کسے کہتے ہیں؟ جب قافلے سفر کیا کرتے تھے جنگلوں میں، صحراؤں میں، وادیوں میں، گھاٹیوں میں، تو ایک آدمی کو آگے بھیج دیتے تھے. قافلے والے ایک آدمی کو آگے بھیج دیتے تھے اس لیے کہ ایسا مقام تلاش کرو جہاں پانی ہو، سبزہ ہو، درخت ہو، سایہ ہو، جہاں تاکہ یہ قافلے والے وہاں رکے، کیونکہ عرب میں پانی بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے. حضور فرمائے آنا فرط، میں فرط ہوں. کیا مطلب؟ میں تم سے پہلے جانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے آنے کا میں انتظام اور اہتمام کروں. اس لیے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میں دنیا میں رہوں تب بھی تمہارے لیے بہتر ہوں اور دنیا سے چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے بہتر. اس لیے کہ خیر نبی کے قدموں سے وابستہ ہے. جہاں جہاں نبی کا قدم جائے گا وہیں خیر اور برکت جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وجعلنی مبارکن، مجھے رب نے مبارک بنایا ہے. مبارک کیا مطلب؟ برکت والا. عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ہر نبی برکت والا ہوتا ہے، اور نبی پاک ہمارے سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. فرمایا میں آگے جاتا ہوں، تمہارے لیے انتظام کروں گا، تم بعد میں آ جانا. وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، اور میں تمہارا گواہ بن کر جا رہا ہوں. تمہارے متعلق میں اللہ کی جناب میں گواہی دوں گا کہ اللہ میری امت شرک سے بچ گئی، کفر سے بچ گئی، فسق و فجور سے بچ گئی. اور فرمایا انا موعدکم وان موعدکم الحوض، تمہارا میرا ملاقات کا مقام حوض کوثر ہے. انا آتیناک الکوثر، کوثر پر آپ کی اور میری ملاقات ہوگی. سنیے وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں اور میں اس وقت بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کہاں ہے حوض کوثر؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی، سے کوئی کمزور ضعیف موضوع نہیں کہہ سکتا. صحیح حدیث ہے، صحیح ہین کی حدیث ہے. میں اس وقت بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. حوض کوثر ہے کہاں؟ ہماری علمی دسترس سے ماورا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ نہیں کہ رب نے کہیں رکھا ہوا ہے معاشر کے میدان میں رب لائے گا، نہیں، سارا نظام ہے. میزان عدل بھی قائم ہے، وہ ترازو اس وقت بھی قائم ہے، اور جو میدان حشر ہے وہ بھی اس وقت موجود ہے. کدھر ہے؟ ساری دنیا پھرنے والا نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے. نہیں سمجھ رہی بات؟ ابھی سمجھ جائیں گے. عزیر علیہ السلام 100 سال تک ان پر رب نے موت طاری رکھی، بستی آباد ہوئی، لوگوں کو آنا جانا ہوا، 1 صدی پوری گزر گئی. عزیر علیہ السلام بھی وہیں ہیں، ان کا گدھا بھی وہیں ہے، ان کا کھانا بھی وہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں، رب نے پردہ ڈال دیا ہوا ہے. میدان معاشر قائم ہے، اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے، رب نے اٹھا دینا ہے پردہ. حوض کوثر قائم ہے، رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ اٹھا دے گا، سب دیکھ لے گا یہ حوض کوثر ہے. لیکن حضور نے فرمایا میرے نزدیک، میرے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے. میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں.
ہر آدمی سامنے کو طرف دیکھتا ہے، پیچھے کو طرف نہیں. مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ پیچھے آنکھیں جو نہیں ہیں، دیکھتی ہے آنکھ سامنے ہوتی ہے، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتی. اگر ہم نے دیکھنا ہو تو دائیں چہرہ کرتے ہیں، بائیں چہرہ کرتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حل ترون قبلتی ہاؤنا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سامنے دیکھ رہا ہوں؟ خدا کی قسم جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ ہمارے رسول پاک کی شان ہے. اور کیا فرمایا؟ حدیث ہے، مولا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس کو نشر الطیب میں بھی لکھا ہے. حوالہ وہ بڑا ان لوگوں کے لیے بڑا قیمتی ہے. مولا تھانوی صاحب نے لکھ دیا ہے، اب تو ہمیں ماننا پڑے گا. جی مانے بخاری کی نہ مانے، مولانا کی تو مان لے. اے مسئلہ کرے نا تو کہتے ہیں بس میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا. تیرا مولوی کوئی آسمان سے آیا ہے؟ اس کے پاس نئی کتاب آئی ہے، جبریل کوئی پیغام لایا ہے؟ ایک دل کا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے. حق جہاں ملے قبول کرو، اپنا مولوی ہو یا دوسرا مولوی، حق ہونا چاہیے. حق جس کو بھی ملے اسے قبول کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. یہ ضمناً بات آگی. فرمایا میں اس وقت بھی اپنے ممبر پر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی گئی ہیں. اس سے دلیل پکڑتے علماء کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا امت محمدیہ روح زمین کے خزانوں پر قبضہ کرے گا. کوئی اور نہیں ہوگا، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ ہندو، نہ سکھ. ایک مسلم ہوگا، یہی حرم کی پاسبانی کرنے والا ہے. اور زمین اسی کی ہے، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک. ابھی سو رہا ہے مسلم، جب جاگے گا رب اس کی مدد فرمائے گا. روح زمین پر میرے پاک محمد کے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں ہوگا. جھنڈے اڑیں گے ہر مقام پر. دہلی کے لال قلعے پر بھی جھنڈا اڑے گا، اور امریکہ میں بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ گونجے گا. چین میں، جاپان میں، یورپ میں محمد مصطفیٰ کی دین کا ڈنکا بجے گا. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یعنی میں اپنی امت کو دے رہا ہوں، اور امت اپنے وقت پر. یہ گیس تو صحابہ کے دور میں نہیں نا دریافت ہوا، سوئی گیس جسے کہتے ہیں. ابھی پتہ نہیں کتنے خزانے رب نے زمین کے نیچے. اور جس نے یہ خزانے رکھے اسے وہ پہچانتے ہی نہیں. سائنس والے اسے جانتے نہیں کہ وہ کون ہے. اس کی تلاش کرو. فلسفی کو باس کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے سنیے جی، تمہارے دل باغ باغ ہو جائے گے اور ان باغوں میں بہار آ جائے گی. یہ حدیث کا آخری حصہ عقبہ بن عامر راوی ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اس عاجز کو آج بیان کرنے کی رب توفیق دے رہا ہے. سنو، اے جو بات بات پر شرک 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 شرک، یہ شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا. فرمایا انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد تم شرک کرو گے مجھے اس کا کوئی خوف نہیں. میرا نبی ضمانت دے رہا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کر سکتا. وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، جاپان میں ہو، افغانستان میں ہو، ایران میں ہو، انگلستان میں ہو، وہ شرک نہیں کرے گا. جب نبی اپنی امتی کی ضمانت دے رہا ہے، تو شرک کا فتویٰ لے کر کہاں سے آ گیا؟ صحابہ نے مشرکین کو کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کرایا ہے، اور تم کلمہ پڑھنے والوں کو شرک کی وادی میں دھکیلتے ہو. اللہ کا خوف کرو، اپنی زبانوں کو بند کرو، اور کلمہ پڑھنے والوں کے متعلق اچھا گمان رکھو، اور اپنی تحقیقات پر نظر ثانی کرو. الحمدللہ اس خطے میں کوئی شرک کرنے والا نہیں ہے. خواجہ کلمہ پڑھا گیا ہے، خواجہ اجمیر کلمہ پڑھا گیا ہے،
بابا فرید الدین نے 4 چاند لگا دیے اسلام کو، اور پھر ان کے ماننے والے، ان کے خلفاء پورے ملک میں پورے خطے میں جگہ جگہ خانقاہیں قائم کر کے آج بھی اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے الحمدللہ۔ اگر کوئی جاہل کہیں کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، علم والے تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، قائل نہیں ہے۔ یاد رکھیں گے یہ بات۔ عقبہ بن عامر راوی ہیں، بڑے جلیل القدر، صف اول کے راوی ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے کوئی یہ خوف نہیں، ڈر نہیں، میں مطمئن جا رہا ہوں، میں نے ایسی ان کی جڑیں مضبوط گئے، یہ کبھی خزاں کا نظر نہیں ہو سکتا، یہ درخت میں نے ایسا لگایا ہے، شرک نہیں کریں گے۔ شرک ہے، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ باجی سبق آج دن تک ملا کا ہمیں یاد ہے، یہ بچپن میں ہے، آگے نہیں چلے۔ 5 چیزوں میں رب کا کوئی شریک نہیں، 5 چیزیں یاد رکھے تو میں بتا دیتا ہوں، اگر حافظے میں گنجائش نہیں ہے تو پھر میرے پاس ہی رہنے دو۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے افعال میں، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4 اللہ کے احکام میں کوئی شریک نہیں۔ نمبر 5 اللہ کے اسماء میں کوئی شریک نہیں۔ کچھ تو سبق آگے چلانا ہے، چلو 40 سال کے بعد ہی 50 سال کے بعد ہم آگے چلے، آگے ہی چلے نا الحمدللہ۔ اس سے آگے والی بات جو ہے نا وہ ذرا آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے، اس پر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ پھر ڈر کس بات کا لائے؟ وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں زیادہ پھنس جاؤ گے، دنیا میں پڑ جاؤ گے۔ سچ فرمایا، سچے صادق و مصدوق پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ ابو ہریرہ پاس بیٹھے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، وہ دنیا میں کیسے پھنس گیا؟ یہ ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں جو روپیہ پاس رکھنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے، یہ دنیا میں کیسا پھنس گیا؟ یہ ابو سعید خدری بیٹھے ہیں، یہ بلال بیٹھے ہیں جن کے پاس ایک دھوتی ہے، چادر ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کیسا پھنس گیا؟ میرے نبی کی نگاہ نبوت سے ہمیں دیکھ رہا ہے، میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ دین کو کمزور سمجھیں گے اور دنیا کو اعلیٰ سمجھیں گے۔ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گواہی دیتے ہو؟ ہم دنیا میں پھنس گئے کہ نہیں پھنس گئے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کاروبار کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور دین کو کتنا کا ٹائم دیتے ہیں؟ 24 گھنٹے آپ کو ملے ہیں نا، 24 گھنٹے، چلو آپ کے 8 گھنٹے ہم مستصرا کر دیتے، اس میں آپ نے نیند بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، یہ حق بنتا ہے۔ 6 گھنٹے نیند کرے، جوان ہے ماشاءاللہ، اور 2 گھنٹے بچوں کو بھی گزارے، باقی کتنے گھنٹے بھائی گئے؟ 16 گھنٹے۔ 16 گھنٹے کیسے استعمال کرتے ہو؟ کاروبار کو کتنا ٹائم دیتے ہو اور دین کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ دین کتنا کمایا ہے، دنیا کتنی کمائی ہے؟ پتہ چل گیا ہم دنیا دار ہیں۔ تمہارا دل بھی کہہ رہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم دنیا دار ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ ابھی تک میں نے صرف 2 حدیثیں پیش کی ہیں، اور ایک حدیث پاک وہ بڑی تفصیلی حدیث ہے، اور اس کی آپ پیش کرنے کا وقت نہیں، اس لیے کہ 10 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں۔
اب ربیع الاول شریف آ رہا ہے، طلوع آفتاب ہونے والا ہے۔ آج میں نے غروب آفتاب کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے، غروب کے بعد پھر طلوع ہوگا، پھر روشنی پھیلے گی، پھر میلاد کی خوشیاں ہوں گی۔ بس میری ایک بات یاد رکھو، معلوم نہیں پھر ملاقات ہو کو نہ ہو، سرکار کا میلاد منانے کے لیے صحابہ کرام پر نظر رکھنا۔ کوئی کام ایسا نہ کرو جس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمائی۔ بس میلاد مناؤ اور رسول پاک کا خوب ذکر کرو، اور رسول پاک کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ جو ان کو پسند ہے وہ کیا ہے کہ میرے پیغام کو قبول کرو، میری تعلیم پر چلو۔ یہ صحابہ کرام حضور کا میلاد مناتے تھے جی۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جھنڈیاں لگانے کی کوئی فضیلت میں نے نہیں پڑھی، جھنڈے لگانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ جلوس میں آپ شامل ہو گئے، نماز غائب۔ اور اکثر لوگ اس طرح کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں جن کے پاس دین بس برائے نام ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک وہ شیعہ کے جلوس کی طرح ہمارا جلوس بھی بن گیا، عوام کے ہاتھ چڑھ گیا۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ سحری کے وقت بیٹھ کر گھر میں یا مسجد میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر سحری کے وقت جو سرکار کی ولادت باسعادت کا وقت ہے، ان مبارک لمحات میں درود پاک پڑھا جائے، باوضو بیٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھ کر سرکار کی جناب میں صلاۃ و سلام پیش کیا جائے۔ اور کوئی عالم دین ہو، نعت خوانی سے بچنا، نعت خوانی سے بچنا۔ عالم دین ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار کے فضائل بیان کرے، حضور کے اوصاف بیان کرے، حضور کا حلیہ مبارک بیان کرے۔ اس کو میں میلاد سمجھتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ بدھوار کے دن سحری کے وقت، بدھ کو بنے گا نا، بدھوار انشاءاللہ سحری کے وقت حسب معمول جس طرح ہمارا ایک دستور چلا آ رہا ہے، اسی مسجد میں سرکار کا ہم تو اس طرح میلاد منائیں گے کہ پہلے درود شریف پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد طلباء اپنا اپنا پروگرام پیش کریں گے۔ اور پھر میں یہی بات کہوں گا کہ میلاد اصل منانا، اصل میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے کہ سرکار کی سیرت پاک کو اپنایا جائے۔ اور سرکار کی سیرت کا تعلق صرف نماز کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ نہیں ہے۔ سرکار نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ ہماری پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ ہم نے گھر میں بھی اس دین کو لے جانا ہے، کاروبار میں بھی اس دین کو لے جانا ہے۔ ایسا کاروبار نہ کرے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو۔ لیکن میری یہ باتیں کون سنتا ہے؟ جس ملک میں سودی نظام ہو، بینک چل رہے ہوں، سود پر مولوی بھی فتوے دے رہے ہیں کہ یہ بینک ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لین دین کر سکتے ہو، ہم کیا کریں؟ مولوی نے فتوے دے دیے، اپنے بھی بینک اکاؤنٹ کھلوا لیے، لوگوں کے لیے راستہ بن گیا۔ شبہ والی چیز سے بچو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ شبہ والی چیز سے بچو، یہ تقویٰ ہے۔ شبہ والی چیز سے بچو، تم نے اپنا دین بچا لیا ہے، اسلام بچا لیا ہے، ایمان بچا لیا ہے۔ ادھر بھی دلال ہے، ادھر بھی دلال ہے، یہ حلت کے ہیں، یہ حرمت کے ہیں، کچھ کہتے جائز ہے، کچھ کہتے ناجائز ہے۔ وَمَنِ اتَّقَ الشُّبُہَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ، نبی پاک نے فرمایا جو شبہ سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ وآخر دعوانا